میں اسی سے مجھے یاد ہے، مجھے ایک آنٹی تھیں، انہوں نے وائس میسیج کیا، کافی رو رہی تھی، اور وجہ یہ تھی ان کی 14 سالہ بچی تھی، وہ بیچاری کو بیمار تھی تو ڈیتھ ہو گئی اس کی. تو بڑی ان کی آواز میں بھی کرب تھا، اور آئی کوڈ ریئلی انڈرسٹینڈ کہ واقعی ایک ماں کے لیے کتنا بڑا یہ واقعہ ہے. تو لیکن جو انہوں نے بات کی نا، وہ زیادہ بہت وہ تھی، اس میں تکلیف بہت تھی ان کی آواز میں. وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ علی بھائی میں ہر چیز پہ صبر کر گئی ہوں، اور آئی نو کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے تھا، لیکن نا میری بیٹی نا بہت اٹیچ تھی مجھ سے، اور وہ نا اندھیرے میں سو نہیں پاتی تھی. میں اس کے ساتھ سوتی تھی تو لائٹ جلا کے سوتی تھی، تو اب نا مجھے انگزائٹی ہوتی، قبر میں تو اندھیرا ہے، کیا کر رہی ہوگی وہ اس وقت، قبر میں کیا ہوگا اس کا. تو پھر وہ رونے لگ گئی. تو میں نے پھر انہیں کہا کہ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں آپ کے جذبات کو، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ پہلے وہ آپ کے ساتھ تھی، اب وہ اپنے خالق کے ساتھ ہے. تو خالق تو پتہ نہیں آپ سے بھی کتنی محبت اس سے کرتا ہے. تو یہ آپ مت سوچیں کہ ابھی وہ اس وقت کس حال میں ہوگی. خالق جس طرح آپ اسے سلاتی تھی رات کو، سکون دیتی تھی، پیار کرتی تھی، تو سوچیں اللہ اس کا کتنا خیال کر رہا ہوگا. تو اٹس آل اباؤٹ assuming about اللہ. جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ what is the assumption. تو سبحان اللہ اس چیز نے انہیں اتنا کام ڈاؤن کیا. بات اصل میں صرف اتنی ہے کہ نا ہمیں ایسے موقعوں پہ نا بس ایک وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے کہ اور اللہ نے کتنی ری انفورسمنٹ دی ہے قرآن میں، بار بار اپنے وعدے یاد دلائے ہیں کہ اللہ کیا کرے گا تم لوگوں کو پنش کر کے. سورہ نساء میں اللہ نے کہا اگر تم شکر کرتے ہو، اگر تم استغفار کرتے ہو. تو سبحان اللہ. بس یہ آخری بات ایک کروں گا، پھر ہم ذرا تھوڑا سا اس پہ کچھ اللہ کی گریٹنس پہ میں چاہوں گا ہم بات کریں، سائنٹیفک فیکٹس سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی کریشن. لوگ نماز نہیں پڑھتے سبحان اللہ. یعنی they claim to know کہ yes we love اللہ، ہمیں پتہ ہے اللہ کون ہے، لیکن how come مجھے نہیں سمجھ آتی. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں ٹو بی آنیسٹ، میں جب نماز نہیں پڑھتا تھا میرے کانسیپٹس نہیں ٹھیک تھے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ نماز شاید جو ایک دو ہی پڑھ لو بس کافی ہے، اللہ کا لو اتنا زیادہ ہے، انفائنائٹ ہے، اللہ معاف کر دے گا. مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں، بٹ اللہ نے ایک ریزن بتائی ہے، میں آپ کے سامنے ریزن رکھتا ہوں. سورہ قیامہ کی آیت نمبر 31 ہے، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. اللہ کہتے ہیں کہ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ وہ اس کو شک ہے ایگزیکٹلی کہ پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یا اس کا فائدہ کیا ہے نماز کا. یہ بھی تو ایک شک ہو سکتا ہے نا، کیوں پڑھوں اتنا ٹائم میں کیوں نکالوں، حالانکہ کیا ٹائم ہے 15 منٹ پر نماز پہ، 75 منٹ آؤٹ آف 40 منٹ. کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. آپ بتائیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ علی بھائی آپ نے نوٹ کیا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. اللہ تعالیٰ اتنا ہی فرما دیتے نا کہ وہ سچا نہیں ہے، سچ نہیں بولتا اور نماز نہیں پڑھتا، تو میننگ وڈ بی سفیشینٹ. اللہ نے آگے کیا فرمایا، ولکن کذب وتولی، کہ وہ جھٹلاتا بھی ہے اور منہ پھیر کے چلا جاتا ہے. واٹ ڈز اٹ مین کہ آپ کو مسجد سے نماز کی اذان آ رہی ہے نا، اذان کی آواز آ رہی ہے، اور آپ منہ پھیر کے چل دیے ہیں. آپ نے جو بات کی نا کہ ہاں ایسا کیوں کرتے ہیں، اس میں نمبر 1 ریزن ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں ہے. میں فار ایگزامپل ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں، مجھے اپنے CEO کا پتہ ہے، اس کی اتھارٹیز پتہ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. میں کبھی، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ آئی ہیو اے میٹنگ ود یو ایٹ دس ٹائم، اور یہ اس ٹائم پہ، وہ چاہے ٹائم آف ٹائم ہو، وٹ ایور دا تھنگ از، میں وہاں لازمی پہنچوں گا. کیوں؟ I know his authority, I know about himself, I know about him, اور مجھے آئیڈیا ہے کہ میں اگر نہیں جاؤں گا تو مجھے he will just kick me out of job. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. کیوں پتہ نہیں ہے؟ آپ نے جو ابھی بات کی تھی نا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، اس کی ایک پارٹ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے، جو رسی ایک طرف سے اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اور دوسری طرف سے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی کہ ہولڈ آن ٹو اٹ. اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے نا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے وہ رسی چھوڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ از دیئر. اللہ ہم کون موو کیا؟ ہم موو کیا نا اللہ سے دور. تو لیک آف نالج اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اپنے آپ کو قرآن سے ڈسٹینس کر لینا، کیونکہ قرآن انٹروڈیوسز یو ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈاؤٹ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس کی بات نہیں مان رہے، کس کی پکار پہ نماز نہیں پڑھ رہے. اینڈ نماز فکسز اے لاٹ آف یور پرابلمس اگر اس کو صحیح طرح سے پڑھا جائے. ذیشان what do you think why don't people pray؟ علی بھائی دیکھیں اس کو نا، دیکھنے کے 2
پرسپیکٹیوز ہیں. ایک بہت خوبصورتی سے آپ دونوں نے بتایا, یہ ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ یا پھر ایک خوف والا پہلو غالب رکھ کے. دوسرا پہلو آپ اس کو میں کوشش کروں گا سمجھانے سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام سے, الوہاب سے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ مجھے ایک چیز کہتے ہیں کرنے کو, اللہ نے بھی ہمیں کہا نماز پڑھنے کو, ٹھیک ہے. آپ نے فرض کریں مجھے کوئی چیز کہا کہ بھئی یہ کرو, اچھا 2 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میں وہ ایک کام کروں. آپ نے جو مجھے کہا, ایک تو یہ ہے کہ مجھے آپ سے ڈر ہے اور آپ کا خوف ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہیں جو کہ مجھے فیس کرنے پڑیں گے, جس کا مجھے پتا ہو, وچ از ون آف دا ویز کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اچھا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہ ہو اور بعد میں پتہ لگے کہ آپ نے میری کتنی چیزوں کا خیال رکھا ہوا ہے. صحیح. مثلاً میری فار ایگزامپل جاب نیچر اس طرح کی ہے کہ مجھے باہر جانا پڑتا ہے شہر سے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے گھر پہ ساز و سامان کوئی اور لے کے آتا ہے, لیکن مجھے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں دے رہے ہیں یہ آپ دے رہے ہیں. میرے دل میں کیا جذبات پیدا ہوں گے مجھے بتائیں؟ شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے, بالکل ہوں گے. آپ اس اعتبار سے واہب ہیں. عربی میں واہب کہتے ہیں گیور کو. اللہ کا نام ہے الوہاب, یہ سپرلیٹو فارم ہے جس کا مطلب ہے کہ دینے میں بہت زیادہ. بالکل صحیح. اچھا کیا دینے میں بہت زیادہ؟ علماء کہتے ہیں تحفے تحائف دینے میں بہت زیادہ, برکات دینے میں بہت زیادہ, فوائد دینے میں بہت زیادہ. اور علماء نے یہ بات بھی سمجھائی کہ اللہ نے یہاں پہ انٹینسو فارم کیوں یوز کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کبھی کبھی دیتا ہے, نہیں ہر وقت دیتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کیا اللہ تعالیٰ ایک چیز دیتا ہے, نہیں ورائٹی آف تھنگس دیتا ہے. تیسرا اللہ تعالیٰ انٹینشنلی intentional giving in amounts that go beyond the necessary unexpected. تو اگر بندہ یہی سوچنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہیں میرے پہ, تو پھر کیا بندے کو شکر گزاری میں نہیں نفل میں کھڑا ہونا چاہیے؟ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, آپ کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پیر بھی میں سوجن آ جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا کہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو دوسرا رویہ نا لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. لوگ دنیا کے اندر بچے مر رہے ہیں, آپ کے بچوں کو آپ روز پیار کرتے ہیں, جہاں پہ مہنگائی بڑھتی ہے, لوگوں کے گھر میں 3 ٹائم کے بجائے 2 ٹائم چولہا جلتا ہے, آپ 4-5 دفعہ بھی کھا لیتے ہیں, کیا آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے؟ تو لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وی او سم تھنگ بیک ٹو اللہ. اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اصل میں یہ میرے اور آپ کا ہی فائدہ ہے. تو یہ زاویہ بھی دیکھنا چاہیے لوگوں. اور اللہ آپ کو بغیر ڈیزرو کیے دیتا ہے, آپ ڈیزرو نہیں کرتے کچھ بھی, اللہ پھر بھی آپ کو دے رہا ہے. بالکل ایسے. میں اب چاہوں گا ایک دو نیمز ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی آڈینس کے لیے تدبر کریں تاکہ آڈینس اور مزید اس پہ پڑھیں. تو دا نیم آئی ہیو چوزن از الخبیر, because I receive so many questions about people going through difficulties اور آزمائشیں. تو ظاہر ہے I believe کہ یہ اللہ کا نام is so comforting and it has helped me a lot as well. ایک یہ اور ایک الوکیل, میں دونوں کو انشاءاللہ تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا. دیکھیں الخبیر جو انتہائی باریک بین ہے, جو خبر رکھنے والا ہے, جو باخبر ہے اپنی کریشن کے بارے میں اور سائملٹینیسلی سب کو جانتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کالی رات اندھیری میں کالے پتھر کے نیچے ایک چونٹی بھی چل رہی ہے, اس کے قدموں کی چاک بھی جو ہے وہ الخبیر سن رہا ہے. سبحان اللہ. تو ہاؤ کین وی لیو بائی دس نیم؟ میں کچھ انشاءاللہ پوائنٹس بتاتا ہوں. نمبر 1, بی کمفرٹیڈ بائی دا فیکٹ دیٹ ہی از الخبیر. یعنی آپ کے پیرنٹس آپ کے بارے میں بے خبر ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا لیکن اس کا نالج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. تو کوئی آنسو گرے, کوئی بندہ رات ڈپریسڈ بیٹھا ہو, اسے سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہوں, یاد رکھے اللہ انشاءاللہ 7ویں آسمان کے اوپر سے اپنے عرش پر اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رکھے ہوئے اور وہ اس کی نظروں میں ہے اور اللہ کو وہ کانٹیکٹ کریں. نمبر 2, نو دیٹ الخبیر ول انفارم یو. جو باخبر ہے وہ پھر انفارم بھی کرے گا انسان کو. تو اس سے تقویٰ پیدا کریں اپنے اندر کہ وہ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہوگی وہ بھی انفارم کر دے گا, ذرہ برابر کوئی برائی ہوگی وہ بھی انفارم کر دے گا. اس لیے بی ویری ویجیلنٹ اباؤٹ دس فیکٹ. پھر دیکھیں انڈرسٹینڈ دا ریئلٹی آف لائف آف دس ورلڈ. اللہ سب سے بڑا خبر دینے والا ہے. اللہ آپ کو خبر دے رہا ہے کہ یہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ الخبیر کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ اس دنیا میں کھو نہ جانا. جیسے حدیث بھی ہے نا کہ مری ہوئی بکری, صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کون لے گا؟
انہوں نے کہا اس کو تو کوئی نہیں لے گا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے لیے اتنی بھی اوقات دنیا کی نہیں ہے. تو یہ الخبیر آپ کو بتا رہا ہے کہ ریسٹ ایشورڈ یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے. تو اس سے ایمان جو ہے وہ سوچیں آپ کا کہاں پہ جائے گا. سبحان اللہ. پھر ہے میک شیور ٹو ڈو گڈ ہڈن ڈیڈس, ایسے ڈیڈ جو صرف الخبیر کو بتاؤ. سبحان اللہ. اور اس کی کتنی کمی ہے ہماری لائف میں. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ایسے اعمال ہوں جو لوگوں کے سامنے آ جائیں, کوئی میں ویڈیو بنا دوں, کوئی موٹیویٹ کر دوں لوگوں کو, لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے ایسے اعمال ہوں گے جو صرف اس نے الخبیر کے لیے رکھے ہیں کہ بس اس کو بتاؤ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے نا وہ بتاؤ. اینڈ دین ایڈہیئر ٹو دا لاز آف الخبیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو لاز ہیں وہ انتہائی باخبر ہے, اور باخبر ہوتے ہوئے اس نے وہ لاز آپ کے لیے بھیجے. ان لاز میں ہی آپ کا فائدہ ہے. جیسے آپ نے وہ آیت پڑھی تھی نا کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, اس میں لطیف یعنی کہ ویری, اس کو ہم کیا کہیں, سٹل, بہت سٹل ہے, اور خبیر بہت باخبر ہے. دونوں ایٹریبیوٹس کو بہت بیوٹیفلی اللہ نے کمبائن کیا. اور سبحان اللہ آخری پوائنٹ جو میں بتانے ہوں گا وہ ہے کہ ڈونٹ جج پیپل ٹو کوئکلی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خبر جس طرح سے رکھتا ہے تو اس خبر کے پیچھے بہت نالج ہے, اس کے پیچھے بڑا ڈیٹا ہے, ایویڈنس ہے, پروف ہے. تو یہ سب کے لیے دیکھیں نا, یو شوڈ بی لائک الخبیر ان یور ریئل لائف. آلدو ہم وہ لیول تو نہیں اچیو کر سکتے, مگر اللہ کے ناموں کو پریکٹیکلی تو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ پرنسپلس کے لیے, کوآرڈینیٹرس کے لیے, سی ای اوز کے لیے, سب کے لیے کہ نظر رکھیں, لیکن دے مسٹ ہیو اے ویری گڈ ڈیٹا, ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کو جلدی وہ جج نہ کریں. اور دوسرا الوکیل, سبحان اللہ, اس نے تو میری اتنی ہیلپ کی ہے اس ایٹریبیوٹ نے, دا ڈسپوزر آف افیئرس. حضرت یوسف کی مثال کہ بس وہ اللہ کہتا ہے کہ میں الوکیل ہوں, مجھ پہ چھوڑ دے, سب کچھ میں سنبھال لوں. تو میرے لیے تو یہ دو ایٹریبیوٹس جو ہے نا, سبحان اللہ, امیزنگ. آپ کے لیے اور آپ کے لیے کیا اللہ کے خاص ایٹریبیوٹ؟ علی بھائی میرے دل کے قریب دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ, الحکیم اور الشکور. سبحان اللہ. آپ کو جو سوال آتے ہیں ان میں بھی آڈینس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی میں جو معاملات ہو رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں ہو رہے ہیں, جو ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر لیا. الحکیم مینس کہ اللہ تعالیٰ از آل وائز, یعنی اللہ تعالیٰ کی وزڈم جیسی وزڈم کسی اور کی نہیں ہے. بے شک. اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ پرفیکٹ فیصلے ہیں, آپ کو پسند آئے یا نہ آئے. ہماری زندگی میں ذیشان بھائی نے بہت خوبصورت آیات کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ایسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, یعنی تمہارے لیے ایک فیصلہ تمہیں برا لگ سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں تمہاری بہتری ہو. بالکل صحیح. پرسنلی مجھے لائف میں بہت انہوں نے ہیلپ کی اس نام نے, خاص طور پہ کیونکہ بہت سی چیزیں میں ڈفرینٹ طرح سے چاہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ طرح سے چاہیں, اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہیں اٹ واز پرووڈ کہ وہ ٹھیک تھیں, وہ بہت بہتر تھیں. بالکل صحیح. اسی طرح آپ کی زندگی میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں آپ اس بات کا ٹرسٹ رکھیں کہ الحکیم جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا. بالکل صحیح. وہ آپ کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ آپ کے حالات, آپ کے واقعات, آپ کا فیوچر دیکھتے ہوئے بیسٹ ڈیسیژنز ہیں جو آپ کی لائف میں ہو رہے ہیں. بالکل. نمبر 2 الشکور. دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری چیزوں کا نا اکنالج نہیں کیا جاتا. ہم لوگ جو ایفرٹس کرتے ہیں, فار ایگزامپل فیملی میں ہوتا ہے, شوہر کہتا ہے میری بیوی میں صبح سے شام تک اس کے لیے محنت کرتا ہوں, شی ڈزنٹ اکنالج دیٹ. اسی طرح بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میری ایفرٹس کو, میری محنت کو اکنالج نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی ایفرٹ بھی ہے نا اس کو اکنالج کرتے ہیں اور اس کو اپنے پاس ریکارڈ کرتے ہیں, پھر قیامت والے دن اپنی شان کے مطابق آپ کو ریوارڈ کریں گے. سبحان اللہ. فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا تم لوگ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے اسمائل کرنا. ایک اور حدیث میں کچھ اس طرح فرمایا کہ ایک جو رسے سے جو کانٹے دار اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے نا اس کو ہٹانا بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. بالکل ایسی. سو دا پوائنٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر ایفرٹ کو, آپ کے ہر آنسو کو, آپ کی ہر اسٹرگل کو بالکل اکنالج بھی کرتے ہیں, اور ان جیسا اکنالج کوئی نہیں کرتا. دیٹ از الشکور. زبردست, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علی بھائی میرے لیے جو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرزاق, وہ بہت امپاورنگ ہے کیونکہ اس پہ میری اپنی حج کی ذاتی پرسنل سٹوری ہے. میں نے 2016 کی بات ہے, میں مختلف اسکول میں وزٹنگ جابس کر رہا تھا, تو میرے والد صاحب نے رحمہ اللہ بہت انسسٹ کیا کہ کوئی انویسٹمنٹ کرو, پلاٹ میں انویسٹمنٹ کرو, پیسے ضائع کرتے رہتے ہو, اڑاتے رہتے ہو. آپ کو پتہ ہے والدین کو تو فکر ہوتی ہے. تو میں نے جو ہے مجھے تھا کہ میرے لیے سب سے بڑی سیونگ جو ہونی چاہیے نا وہ حج کے لیے ہونی چاہیے. خیر مجھے اب میں بڑی ڈائیکاٹمی میں تھا, ابو کی بات مانوں, دنیا کے لیے انویسٹ کر دوں,
یا حج کے لیے انویسٹ کروں وہ فریضہ ہے. اچھا میرا رجحان زیادہ مائل ہو رہا تھا کہ شاید مجھے پہلے حج کر لینا چاہیے, لیکن میں ایک ڈائیکاٹمی میں آ گیا کہ والد صاحب کی بات مانوں یا یہ کروں. تو میں ہمارے ٹیچر ہیں شیخ انس, ان کے پاس گیا. اچھا میں ان کے پاس گیا نا تو میرے ذہن میں مجھے تھا کہ وہ کہیں گے نہیں اللہ کا فریضہ ضروری ہے, آپ حج کے لیے پیسے جوڑیں. صحیح. اچھا ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے پکچر ہی الگ پینٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ حج فریضہ ہے, اور ایسا فریضہ ہے جو کہ اگر اس کا کوئی انکار کرے تو اللہ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید کے اندر. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ والد صاحب کی بات ماننا بھی آپ کے لیے فرض ہے, تو آپ یہ کریں کہ آپ والد صاحب کی بات مانیں, آپ بسم اللہ کریں, آپ پلاٹ میں انویسٹ کریں اور آپ ٹیوشنز پڑھائیں اور پیسے جوڑیں. میں نے کہا شیخ صاحب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سرکاری حج نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں چھٹیاں, اب تو یہ 20 دن والا سلسلہ ہو گیا, اس میں چھٹیاں بہت ہوتی ہیں, میری جاب نیچر اس طرح کی میں 40-50 دن نہیں افورڈ کر سکتا, اور پرائیویٹ حج بہت لاکھوں میں ہوتا تھا, اور ٹیوشن سے کتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں, ہم اسکول گوئنگ ہیں, سیلریز ہیں, اتنی سیونگ کون کے. انہوں نے کہا نہیں آپ میری بات مانیں, اللہ تعالیٰ آپ کی چیز میں برکت ڈالے گا اور آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا. اچھا میں نیگیٹو ہو کے اور ڈس ہارٹ ہو کے نکلا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا ٹھیک ہے یہ باتیں شیخ صاحب کی ٹھیک ہیں لیکن یہ دے آر بیونڈ اسباب. خیر میں آیا, میں نے ابو کو بتایا اور ابو بہت خوش ہوئے, میں نے پلاٹ میں بھی انویسٹ کر دیا. یہ میرے حج پہ جانے سے پہلے, یہ میرے حج پہ جانے سے 8 مہینے پہلے کی میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں. اللہ نے ایسی برکت ڈالی, آپ یقین کریں کہ میری ٹیوشنز کا سلسلہ لوکل سے انٹرنیشنل ہو گیا. اچھا. اور پھر مجھے ایک جگہ سے جاب آفر آئی جو کہ ٹیچنگ سے تھوڑی ہٹ کے تھی, تھوڑی مینیجریل جاب تھی. اچھا اس جاب کو نا میں ٹھکرانا چاہ رہا تھا. آپ کو پتا ہے انٹرویو میں آپ کو وہ سیلری وغیرہ آفر کرتے ہیں. صحیح. اچھا میں نے ان کو ایک ایسا فگر کوٹ کر دیا جو کہ میری کرنٹ سیلری سے بہت زیادہ تھا. اچھا. اور میں نے جان بوجھ کے اتنا زیادہ کوٹ کیا کہ مجھے پتا تھا یہ کہیں گے یہ تو ان ریئلسٹک. آپ یقین کریں انہوں نے وہیں پہ میرا ہاتھ ملایا, انہوں نے کہا جی بسم اللہ آپ کانٹریکٹ سائن کریں. اور ان کو میں نے جب یہ بتایا کہ میں نے تو حج پہ جانا ہے اور میری اتنی چھٹیاں ہوں گی, اب اپنی پہلی جاب کے لیے میں صرف نہ تو حج کے لیے پیسے جوڑ رہا تھا بلکہ وہ جو پیچھے مجھے سیلری نہیں ملنی تھی اور گھر کا خرچہ اس کے لیے بھی میں پیسے جوڑ رہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ کو ہم حج کی لیوز بھی دیں گے اور وہ لیوز آپ کی پیڈ بھی ہوں گی. تو یعنی کہ میرے لیے یعنی کہ اٹ واز بیونڈ انڈرسٹینڈنگ کہ ایک سیلریڈ بندہ جو ہے وہ اتنے لاکھ جوڑ کے اس طرح کا حج کیسے کر لے. تو دیکھیں اللہ وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی جگہوں سے دیتا ہے کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب. تو میرے لیے یہ ذاتی انسیڈنٹ جو ہے نا وہ بہت امپاورنگ ہے کہ اللہ دیکھیں کیسے الرزاق ہیں اور رزق دینے والا ہے.